بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے ایک سینئر ایڈوائزر اپنے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ خفیہ دورے پر اسرائیل آئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایسی آفرز ملی ہیں جو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گی۔ تو اس حوالے سے آپ کو ڈیٹیلز دیں گے کہ کیا کیا آفرز ملی ہیں اور کون گیا تھا، کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ترکی کے بارے میں بتائیں گے جو اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی آواز تھا، اور پاکستان کا اسرائیل کے ساتھ بات نہ کرنے کی ایک بہت بڑی ریزن بھی ترکی تھا، اور ترکی اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکا ہے اور اب اسرائیل کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جس پر پوری دنیا یہاں تک کہ خود اسرائیل حیران ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اس وقت پورا اسرائیلی میڈیا ایک خبر کو اچھال رہا ہے کہ ایک بہت بڑا مسلم کنٹری جو ایشیا کی بہت بڑی مسلم میجورٹی ہے، اس کے لیڈر نے اپنے ایک سینئر ایڈوائزر کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ اسرائیل بھیجا ہے خفیہ دورے پر، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اسرائیلی ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ تل اویو میں۔ اس ملک کے ساتھ اسرائیل کے کسی قسم کے تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک سینسٹیویز کی وجہ سے ہم اس کا نام نہیں بتا سکتے، جبکہ اس سے پہلے کئی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس یہ بات بتا رہے تھے کہ پاکستانی پی ایم کے ایڈوائزر نے اسرائیل کا دورہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اب یہ خبر ایشیا کی ایک مسلم میجورٹی کنٹری کون سی ہے جس کے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ اس وقت پورے اسرائیل کے میڈیا پر عمران خان اور پاکستان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ڈیلیگیشن برٹش پاسپورٹ پر برطانیہ سے سفر کر کے اسرائیل آیا ہے، اور یہاں سے انہوں نے اسرائیل کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اب پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ ترکی تھی۔ اس کے علاوہ عرب ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ترکی ہے۔ لیکن ترکی خود اسرائیل کے معاملے پر کیا کرنے جا رہا ہے یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پورے انٹرنیشنل میڈیا پر بار بار کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے علاوہ DGISPR بھی اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں۔ تو یہ کون سا ڈیلیگیشن تھا جو پاکستان سے گیا؟ اس چیز کی انکوائری ہونی چاہیے اور قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اس وقت اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو اتنی بڑی آفرز مل رہی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو گائیڈ لائنز ملی ہیں، جن کے مطابق دجال کی طرف سے ہمیں جو چیز خوشحالی نظر آئے گی وہ اصل میں تباہی ہوگی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا تو بات کی بات ہے۔ اسرائیل کی پاکستان کو آفر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز شروع کر دیں، اپنے پاسپورٹ سے یہ لائن نکلوا دیں کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، کسی بھی وجہ سے یہ لائن نکلوا دیں اور ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز شروع کر دیں، تو ہم فیٹف کی گرے لسٹ سے آپ کا نام نکلوا دیں گے، پوری دنیا میں آپ کا امیج بہتر بنا دیں گے، آپ کو IMF اور ورلڈ بینک کی طرف سے اچھے پیکیجز ملیں گے، آپ کو ریلیفز ملیں گے، آپ کو ایسے پیکیجز ملیں گے کہ آپ پر سے قرضے کا جو بوجھ ہے وہ کس طرح سے ہٹ رہا ہے وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو پھر تو بڑے قرضے معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو آفرز ہیں یہ ڈپلومیٹک ٹائز پر ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شروع کریں۔ اس کے علاوہ ہم پوری دنیا کے جو اکانومی کے دروازے ہیں وہ پاکستان کے لیے کھول دیں گے، اور پاکستان میں 70 سے 80 ارب ڈالر کی ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کریں گے۔ یاد رہے کہ سی پیک جو ہے وہ 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ انویسٹمنٹ ہم ڈیفنس سیکٹر میں کریں گے، IT سیکٹر میں کریں گے، اور ایگریکلچر کے شعبے میں ہم کریں گے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی کمپنیاں پاکستان آئیں گی اور پاکستان کے اندر جتنے بھی منرلز ہیں، معدنیات ہیں، جتنے بھی خزانے ہیں وہ نکالیں گے، اور پاکستان دنیا کی جو ٹاپ کنٹریز ہیں ان کی فہرست میں آ جائے گا۔ اور سب سے بڑی جو آفر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو پرماننٹ بیسس پر حل کروا دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی بڑی آفرز اگر مل رہی ہیں اور تمام اسلامی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں تو پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا حرج ہے؟
اور یہ ساری زبانی کلامی باتیں نہیں ہوں گی، سب سے پہلے ایگریمنٹس ہوں گے، پورا ایک پروسیجر ہوگا، اس کے بعد ہی پاکستان کچھ بولے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کے ریزروز میں پیسہ جمع کرائیں گی پہلے۔ آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے گا۔ بظاہر تو یہ بہت بڑی بڑی آفرز ہیں، لیکن وہ کسی طریقے سے پاکستان میں انٹری چاہتے ہیں، کسی طریقے سے پاکستان میں گھسنا چاہتے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد وہ کیا کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کیا بیماریاں لے کر آ سکتے ہیں، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں، ہمیں ان سب کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قوم یہودیوں کے دماغ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور جہاں تک وہ مسئلہ کشمیر کو پرماننٹ بیسس پر حل کرانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان تینوں کو ملا کے ایک نیا ملک بنا دیں گے، اور چین کو بھی کہیں گے کہ آپ کے سی پیک میں یہ ایک نیا ملک بھی شامل ہو جائے گا، تو آپ کو بھی اس سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور کی بجائے اس تیسرے ملک کا نام بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے، اور اس تیسرے ملک پر ان کا پوری طرح سے کنٹرول ہوگا، اور یہ سی پیک میں پاکستان اور چین کے درمیان آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس کے لیے پاکستان ان سے جو مانگے یہ دیں گے۔ اب بات کرتے ہیں ترکی کی۔ ترکی جتنا اسرائیل کے مخالف ہے اتنا پاکستان نہیں ہو سکتا، کیونکہ فلسطین تھا ہی ترکی کا علاقہ جہاں پر اسرائیل آ کر بس گیا تھا۔ لیکن ترکی کے اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز تھے، ان کے سفارتی تعلقات تھے، اور 2 سال پہلے رجب طیب اردگان نے، جو ترکی کے صدر ہیں، انہوں نے 2 سال پہلے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اپنا سفیر واپس اسرائیل بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس پر پوری دنیا حیران ہے۔ اور پوری دنیا حیران اس لیے ہے کیونکہ ابھی تک اردگان ان تمام کنٹریز کو ٹارگٹ کر رہے تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور رجب طیب اردگان کہہ رہے تھے کہ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ اب یو اے ای اور دوسرے تیسرے عرب ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ تھی کہ اسرائیل بھی ترکی کے خلاف ہے، ان ممالک کو طیب اردگان کے اس نئی چال سے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور یہاں تک کہ اسرائیل کو خود بھی ایک جھٹکا لگا ہے، کیونکہ یہ عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ اسی لیے مل رہے تھے کہ ترکی اور ایران کے خلاف ایک بلاک بنایا جائے، اور ترکی کے اس فیصلے سے پاکستان اور ایران پر کیا اثر پڑے گا جو ترکی والے بلاک میں ہیں۔ ابھی کئی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس یہ خبر دے رہے ہیں کہ ترکی نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جو کہنا ٹھیک بھی ہے کسی حد تک، لیکن یہ خبر صحیح نہیں ہے، کیونکہ ترکی نے اسرائیل کو 1949 میں ہی تسلیم کر لیا تھا، اور دونوں ممالک کے آپس میں بڑے اچھے سفارتی تعلقات تھے، بلکہ ترکی مسلم میجورٹی والا وہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور ان کے تعلقات ہمیشہ بڑے اچھے رہے، اور 1990s میں ان کے تعلقات تاریخی تعلقات بن گئے تھے۔ لیکن 2002 میں جب AKP پارٹی آئی، جو رجب طیب اردگان کی پارٹی ہے، اور 2002 میں یہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، ابھی یہ صدر ہیں، ان کے آتے ہی اسرائیل اور ترکی کے تعلقات میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ لیکن طیب اردگان ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ 2006 میں بھی ترکی کی طرف سے ایک بیان آیا تھا، اور اسرائیل کی فارن منسٹری نے بھی کہا تھا کہ ترکی کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ پرفیکٹ ہیں۔ پھر جب ترکی کا گورنمنٹ سسٹم چینج ہوا، یہ صدر بن گئے، ان کو مزید ٹائم ملا، ان کے پاس مزید پاورز آ گئیں، تب یہ کھل کر سامنے آئے، اور ترکی جس کو ایک لبرل سٹیٹ مانا جاتا تھا، وہ ایک ریلیجیس کنٹری کہلانے لگا، کیونکہ طیب اردگان کا مذہب کی طرف رجحان زیادہ تھا۔ اب یورپ کا یہ ماننا ہے کہ ترکی نے یہ قدم اس لیے اٹھایا ہے کیونکہ ترکی امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتا، اور کل کی ویڈیو میں ہم نے جو بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کے اوپر S-400 والے معاملے پر جو پابندیاں لگائی ہیں، معاشی پابندیاں، وہ ہٹوانا چاہتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کر کے یورپ کے اوپر اپنا دبدبہ رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف تمام عرب ممالک جو اسرائیل کے ساتھ مل کر ترکی کے خلاف پلاننگز کر رہے ہیں، ترکی ان کو بھی روکنا چاہتا ہے۔ 1 اکتوبر 2020 کو طیب اردگان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یروشلم ہمارا شہر ہے، یعنی ترکی نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل ہمارا علاقہ ہے، یروشلم جو ان کا ایک بہت بڑا شہر ہے وہ ہمارا شہر ہے۔ پھر 11 جولائی 2020 کو یروشلم پوسٹ نے لکھا تھا کہ جب طیب اردگان نے آیا صوفیہ کو دوبارہ سے مسجد بنایا تو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ مسجد الاقصی جو کہ اسرائیل میں ہے، ہم اسے بھی آزاد کرائیں گے۔
اب ترکی کے اس یو ٹرن کے بعد پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہوگا، پاکستان حکومت کا کیا رد عمل ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ اسرائیل کے خلاف دنیا میں سب سے مضبوط آواز جو تھا وہ ترکی تھا، اور مسلمانوں کے حق میں جو سب سے بڑی آواز تھا وہ بھی ترکی تھا، اور طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں وہ پاکستانی عوام کے دلوں کے ہیرو ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام اس پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، ایران اس پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، کیونکہ ایران کا سب سے بڑا مسئلہ جو وہ جتنے بھی اس کو مسائل درپیش ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ اسرائیل دشمنی ہے۔ اب اسرائیل جو اس چیز پر اربوں ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے کہ مسلم ممالک اسے تسلیم کریں، وہ ترکی کے اس فیصلے پر خوش کیوں نہیں ہے؟ اسے تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ Turkey's regime seeks to isolate Israel using phony reconciliation، یعنی کہ ترکی کی یہ ایک نئی چال ہے جس کے ذریعے وہ اسرائیل کو دنیا میں تنہا کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔